اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ، آیات نمبر 37 تا 46 میں زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ کی توحید کی دلیل، قرآن میں تحریف کرنے والوں کو سخت الفاظ میں انتباہ، قرآن کے منکرین کے ایک اعتراض کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ رات اور دن، سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ اگر پھر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو انہیں نظر انداز کر دیجئے کہ وہ فرشتے جو آپ کے رب کے مقرب ہیں، وہ شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا نہیں تھکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى انه على كل شیء قدیر۔ بے شک جس طرح اس نے اس زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں تحریف کرنے اور ان کا غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بھلا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن بے خوف و مامون ہو کر حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے سارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس قرآن کی شکل میں نصیحت آئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ ایک بڑی بابقت اور عزت و حرمت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس کتاب میں باطل کسی پہلو اور کسی جہت سے تحریف نہیں کر سکتا، یہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے بارے میں کہا گیا، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت کرنے والا لیکن
دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں بنا کر بھیجتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کی ہماری زبان میں وضاحت کیوں نہیں کی گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی اور رسول عربی۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى۔ آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن سراسر ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے لیے گرانی ہے اور یہ ان کی آنکھوں کے حق میں تاریکی ہے۔ أولئك ينادون من مكان بعيد۔ ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو، اور نہ وہ سن رہے ہوں اور نہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، پھر اس کتاب میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، اور اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے ہی سے مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یہ کفار مکہ بھی قرآن کی طرف سے ایک ایسے ہی شک میں مبتلا ہیں جس نے انہیں تردد میں ڈال رکھا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔